بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ دوم، پارٹ نمبر 11، پیج نمبر 540۔ یہود کے سلسلہ روایات کی یہ تمام اقسام وہ ہیں جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں، اور ان میں سے بعض روایات ان علماء یہود کے ذریعہ جو مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، مسلمانوں میں بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئیں، اور اس لیے ہمیشہ علماء محققین کا مقدس گروہ ان پر تنبیہ کرتا اور ان سے اسلامی روایات کو پاک کرتا چلا آتا ہے، اور صرف انہی روایات کے ذکر سے چشم پوشی کرتا ہے جو قرآن عزیز صحیح احادیث کے مضامین کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کا اعجاز۔ ماہرین ادبیات کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط دعوت اسلام میں بھیجا، وہ دنیا کے ان خطوط میں آج تک تحریر کیے گئے ہیں یکتا اور بے مثال ہے، اور یہ دعویٰ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ دعوے کی بنیاد اس دلیل پر قائم ہے کہ اس قدر اہم اور نازک مسئلہ پر نہایت مختصر مگر مقصد کے لحاظ سے بہت واضح، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہایت رفیع ادائے بیان اور طرز ادا کے پیش نظر بے حد لطیف و شیریں اور پرشوکت و دل نشین، غرض مجموعہ صفات سے متصف کوئی خط کسی بڑے انسان کا کتب تاریخ میں اس کے علاوہ ایسا موجود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ مضمون خط میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت و مالکیت عام کا اظہار، پیغمبرانہ پیغام حق کا اعلان، حاکمانہ و قاہرانہ اقتدار کا مظاہرہ اور اپنا ذاتی تعارف جیسے اہم امور کو جس خوبی سے ادا کیا گیا ہے، اس پر یہ مثال صادق آتی ہے گویا دریا کوزہ میں بند ہے۔ خط کی عبارت کو مطالعہ کیجیے اور پھر مستورہ بالا خصوصیات و امتیاز کا اندازہ کیجیے، اور بتائیے کہ مجموعہ الفاظ و معنی کے لحاظ سے یہ خط اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ سورہ نمل۔ یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے، اور یہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو بڑا مہربان۔ مجھ پر اپنی دھاک نہ بٹھاؤ اور نہ برتری کا مظاہرہ کرو، اور خدا کے فرما بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بہتان۔ گزشتہ صفحات میں تاریخی نقول سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دنیاوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت اور رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طرح طرح کے الزام اور بیہودہ بہتان لگائے۔ من جملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام اور حضرت سلیمان پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اسی کے زور پر کنگ سلیمان تھے اور جنوں انس اور وحوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ تورات و زبور کو پس پشت ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے، اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، تو شیطانوں کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان اس کے ذریعہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے، مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔ سدئی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی، اور ان میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جنوں انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی وقت سے جن و انس، وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 134۔ قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں
واضح کیا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارات کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں، پھر بھی ضد اور ہٹ کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کتب الہیہ کو پس پشت ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں اور آج تک بے جا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان کی جانب کفر جادو کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ۔ اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو جو لوگ بنی اسرائیل کتاب تورات دیے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانہ میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا اور جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں، لہٰذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ بنی اسرائیل ان دونوں سے بھی ایسی بات سیکھتے کہ جس کے ذریعہ سے زن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے، البتہ وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو انجام کار ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، اور بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی، کاش کہ وہ سمجھتے یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں جن حقائق کو واضح کیا گیا ہے ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر آ چکا ہے واقعے کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز خاموش ہے، کیونکہ وہ تفصیلات اس کے مقصد کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی تفاسیر میں سے ہم نے ترجمے میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے جو آیت من آیات اللہ محقق اثر علامہ محمد انور شاہ نور اللہ مرقدہ کی تحقیق سے ماخوذ ہے۔ حضرت استاد کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیب داں یقین کرنے لگے، اور وہ یہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا، اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس معجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق تعالی کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا، ہاروت ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا، اور اس کی وجہ سے اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ علوی علم الاسرار ہے، اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشم دید مشاہدہ کر لیا تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو تم بے شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہو گئی اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر ہی کے تابع رہتے ہو یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی
کچھ فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہوں نے اس پاک اولوی کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مثلاً زن و شو کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ، اور اس طرح حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کر کے بھی اس کو بھی ایک کرشمہ بنا دیا، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنے پر یا کسی پاک جملہ کے خاص اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ بھی ساحرانہ اعمال کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی لیے حرام اور کفر ہے۔ موضح القرآن از شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ۔ حضرت شاہ صاحب کی اس تفسیر کے مطابق آیت وما انزل علی الملکین میں ما نافیہ نہیں ہے۔ زیر آیت فقبضت قبضۃ من اثر الرسول و کتاب النبوات از شیخ اسلام حافظ ابن تیمیہ، بلکہ بمعنی الذی ہے، اس لیے کہ آیت میں سحر اور ما انزلہ کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قاعدہ سے عطف مغایرت کلام کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آیات زیر بحث میں سحر الگ شے ہے جو شیاطین کے ذریعہ سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور فرشتوں کا لایا ہوا علم دوسری شے ہے جو پاک مقصد کے لیے تعلیم کیا گیا ہے، لہٰذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر معنی کی ترتیب سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و وقائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت وقیع ہے اور اس لیے ہم اسی کو راجح سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر مشہور نحوی فرا سے منقول ہے، وہ ما انزلہ میں ما کو نافیہ تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے ذریعہ پھیلی، اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور یہ بھی غلط کہ بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھا دیں گے مگر تم کافر ہو جاؤ گے، اس لیے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو۔ اور جب بنی اسرائیل اصرار کرتے تو وہ زن و شو کے درمیان تفریق کا جادو سکھا دیتے۔ یہ سارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تیسری تفسیر امام قرطبی کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی اسی کو راجح تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آیت ما انزلہ الآیہ میں ما نافیہ ہے اور ہاروت ماروت شیاطین سے بدل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آسمان کے فرشتے سحر کا علم لے کر آئے تھے، بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جن میں سے بابل میں دو مشہور شخصیتیں ہاروت ماروت کی تھیں، اور وہ جادو سکھاتے تھے بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر طعن کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ دیکھو اگر تم نے ہم سے یہ سحر سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان سے زن و شو کے درمیان تفریق کا جادو سیکھتے اور کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیتے تھے۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں تفسیریں بھی عام تفسیر سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ عام تفسیر کے مطابق ماں کو بمعنی الذی تسلیم کر کے یہ مطلب لینا کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے خدائے تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتے جاتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، بے وجہ متعدد اشکالات کو دعوت دینا اور سحر اور ما انزلہ کو بے دلیل ایک ہی شے تسلیم کرنا ہے۔ ان تفاسیر کے علاوہ آیات زیر بحث کے سلسلہ میں بعض عجیب و غریب آثار صحابہ اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہے، حالانکہ یہ حقیقتاً نہ آثار صحابہ ہیں اور نہ مرفوع حدیث، بلکہ کعب احبار اور دوسرے علماء یہود کے وہ بیان کردہ قصے ہیں جو بنی اسرائیل کا ذخیرہ خرافات کہے جانے کے مستحق ہیں۔ ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمہ قسم کے انعامات کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاک دامنی پر اعتماد کا اظہار کیا، تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرا پر پڑی
اور دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور زہرا سے قربت کے طلبگار ہوئے۔ اس نے کہا جب تک تم شراب نہ پیو گے، قتل نہیں کرو گے اور بت کو سجدہ نہیں کرو گے، مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زہرا کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ زہرا نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے، وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادوگر بن گیا۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے، اس لیے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبہ کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ کر کے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اول مرفوع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ فِي هَذَا أَنَّهُ مِن رِوَایَةِ عبد اللہ بن عمر عن کعب الأحبار لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلسلہ میں قریب تر بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر سے جو روایت مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منقول ہے، وہ دراصل عبداللہ ابن عمر نے کعب احبار سے اسرائیلی قصہ نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت ہرگز صحیح نہیں ہے۔ فدار الحدیث ورجع الى نقل کعب الاحبار عن کتب بنی اسرائیل، تفسیر ابن کثیر جلد 1۔ بیان کردہ تصریحات کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے وہ آخر کار کعب احبار کی روایت ثابت ہوئی، جو انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل کر کے بیان کی ہے۔ اور اس فیصلہ کے بعد ان تمام آثار پر تنقید کرتے ہوئے جو اس سلسلہ میں صحابہ اور تابعین کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں، جو محاکمہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے ہاروت و ماروت کا یہ قصہ زہرا اور چاہے بابل کا قصہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے، مثلا مجاہد، سدئی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقاتل، ابن حبان وغیرہ، اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین و متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہے، مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں جس قدر تفصیلات بھی منقول ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ صادق مصدوق پیغمبر سے کہ جن کی شان مبارک یہ ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی سے فرماتے ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے، اور قرآن کا ظاہر سیاق واقعہ کو مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفصیل اور تشریح نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس قدر اس سلسلہ میں بیان کیا ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفصیل و تشریح کیا ہے وہ اسی کے سپرد ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ ترجمہ از تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 141۔ یعنی قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان کی جانب جادو کفر کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے۔ یہ کام شیاطین کا تھا، حضرت سلیمان کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان لے آنا ہی کافی ہے، اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے حوالہ کرنا ہی اسلم طریقہ ہے، کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ ابن کثیر کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابو حیان اندلسی البحر المحیط جلد 1 خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ قرآن عزیز نے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارات بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفوضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصہ کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان کا عرصہ ہوا انتقال ہو گیا ہے، مگر افسوس کہ ہم نہ معلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان کے خوف سے مبتلا رہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ 14 سبا۔
اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے، جو کہ سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے سے گر پڑا تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں نہ مبتلا رہتے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر جب یہ راز کھلا کہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس مقام پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان کی وفات کے واقعہ کا اظہار ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب داں ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صعوبتوں میں مبتلا نہ رہتے، بلکہ چنانچہ حضرت سلیمان کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا، اس کے بعد خود شیاطین جنوں کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطعاً غلط ثابت ہوا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے متعلق قرآن عزیز نے اس قدر بتایا، اس سے زیادہ تفصیل نہیں کی اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظر اس کی کوئی ضرورت تھی، لہٰذا ہم کو بھی ان تفصیلات میں کنجوکاؤ کی حاجت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کتنی مدت لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، کس حالت میں کھڑے رہے، انس و جن دونوں ہی کو اس کا علم نہیں تھا یا فقط ان جنوں کو ہی علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلہ پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان کی خدمت میں فرشتہ اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساعتیں باقی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں جن تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں، فوراً جنوں سے آبگینہ کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا اور خود اس کے اندر بند اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جن مشغول تعمیر رہے، لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان کی لاٹھی میں دیمک پیدا ہو گئی اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا، اور وہ حضرت سلیمان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 569 530۔ غرض یہ اور اسی قسم کی روایات ہیں جو اسرائیلیات سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں کتب تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں، اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح ہے۔ غرض ساری مدت کے سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان اپنے باپ داداؤں کے ساتھ سو رہا اور اپنے باپ داداؤں کے شہر سہون میں گاڑ دیا گیا، اور اس کا بیٹا رجعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ سلاطین 1 باب 11 آیات 42-43۔ اور قاضی بہزاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمر ابھی 13 سال ہی کی تھی کہ حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا اور وہ سریر آرائے سلطنت ہوئے اور 53 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تفسیر سورہ سبا۔ بہزاوی کا یہ قول غالباً تورات ہی سے ماخوذ ہے۔ بصائر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جس ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ صاحب بصیرت کو خود دعوت بصیرت دیتے، پیغام عبرت سناتے اور ایک حقیقت ہیں۔ نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے چاک کرتے ہیں، تاہم ان میں سے یہ چند امور خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں۔ سابقہ نے خدا کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفس کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں، ان میں سے ایک شرمناک تحریف خدا کے سچے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں پر بہتان ترازی اور ان کی جانب بیہودہ اور فحش انتسابات کے لیے بیجا اقدام بھی ہے۔ اور اس معاملہ میں بنی اسرائیل کا قدم سب سے آگے ہے۔ وہ ایک جانب خدا کی ایک برگزیدہ ہستی کو نبی اور رسول بھی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب بغیر کسی جھجک کے شرمناک اور غیر اخلاقی امور کا انتصاب بھی ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، مثلا حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کا معاملہ۔ تورات پیدائش باب 19 آیات 30-38۔ نیز بعض انبیاء و رسل اور خدا کے جلیل القدر پیغمبروں کی رسالت و نبوت سے انکار کر کے ان پر مختلف قسم کے بہتان اور جھوٹے الزامات لگانا قابل فخر بات سمجھتے ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ۔ قرآن عزیز نے دین کے بارے میں سچائی اور اعلان حق کا جو بیڑا اٹھایا اور اصلاح ادیان کے ساتھ دین حق اسلام کی جو حقیقی روشنی عطا کی، اس کے ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ جن انبیاء اور رسل کا اس نے ذکر کیا ہے، ان سے متعلق بنی اسرائیل کی خرافات و حزلیات کو مدلل رد کیا اور ان کے مقدس دامن کو عائد کر دیا، آلودگیوں سے پاک ظاہر کیا اور اس طرح اصل حقیقت کو آشکارا کر کے
کور باطنوں کی خباثت نفس کا پردہ چاک کر دیا۔ 100,000 قابل عبرت یہ بات ہے کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور قرآن عزیز نے جس کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ مردود قرار دیا تھا، اس آلودگی سے ہمارا دشمن بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور قرآن عزیز کی صاف اور روشن راہ کو چھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کو اسلامی روایات میں جگہ دینی شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی جو روایات قرآن اور تعلیم اسلام کے منافی نہ ہوں ان کو نقل کرنا درست ہے، لیکن ہم نے اس ارشاد مبارک کی بنیادی شرط کہ وہ قرآن اور تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہو، اس کو نظر انداز کر کے ہمہ قسم کی اسرائیلی روایات کو نہ صرف نقل کیا بلکہ قرآن عزیز کی تفسیر و توجیح کے لیے ان کو دلیل بنا لیا اور جگہ جگہ تعویلات و تفسیر قرآن میں ان کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو غیر مسلموں نے ان روایات کو اسلامی روایات ظاہر کیا اور ان میں آب و رنگ پیدا کر کے اسلام کی بے لوث اور پاک تعلیم پر حملے شروع کر دیا اور ان کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے بہانہ اور ہیلا بنا لیا، اور دوسری جانب خود مسلمانوں میں الحاد و زندقہ کے علم برداروں نے ان روایات کی آڑ لے کر قرآن عزیز اور صحیح احادیث سے ثابت اور علم یقین وحی الہی سے حال حقائق معجزات حشر و نشر کے واقعات جنت و جہنم کی تفصیلات سے انکار کے لیے راہ بنا لی، اور ہر ایسے مقام پر بے سند یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے مفسرین نے عادت کے مطابق اسرائیلی اعتقادات سے اخذ کر لیا ہے، حالانکہ اس واقعہ کے لیے خود قرآن عزیز یا حدیث رسول کی نص قطعی یعنی یقینی صراحت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ سر سید مولوی محمد حسن امروہی، مولوی چراغ علی، غلام احمد قادیانی، محمد علی لاہوری کی تفسیر قرآن اور تفسیری مضامین کی اساس اسی الحاد پر قائم ہے۔ غرض یہ دونوں راہیں غلط ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے خلاف اسرائیلی روایات کو اسلامیات خصوصاً تفسیر قرآن میں جگہ دینا بھی غلط راہ اور سخت مہلک قدم ہے، خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ اٹھایا گیا ہو، اور اسی طرح الحاد کی دعوت کے لیے اس نقل روایات کی آڑ لے کر نصوص قرآن و حدیث سے انکار یا تفسیر کے نام سے معنوی تحریف کا اقدام بھی اسلامی تعلیم کو برباد کرنا اور اس کے خد و خال کو مسخ کر دینا ہے۔ صحیح اور صاف راہ مستقیم صرف وہ ہے جو علماء محققین نے اختیار کی ہے کہ وہ ایک طرف نصوص قرآن و حدیث کو اپنا ایمان یقین کرتے اور ان میں ملحدانہ تعویلات کو تحریف سمجھتے ہیں، اور دوسری جانب قرآن و حدیث کے دامن کو اسرائیلیات سے پاک ثابت کر کے حقیقت کی روشنی کو سامنے لاتے ہیں۔ صاحب حکومت و انبیاء و رسل اور دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی زندگی میں ہمیشہ بیان اور واضح امتیاز رہا اور رہتا ہے۔ اول ذکر حضرات کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک گوشہ میں خدا کا خوف، اس کی خشیت، عدل و انصاف، دعوت و ارشاد، خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں نخوت و تکبر کی جگہ بغض فی اللہ نظر آتا ہے، یعنی ان کا غصہ اپنے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدائے برتر کے کلمہ کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی حیات طیبہ کا پورا دور اس کا شاہد عدل ہے، اور مؤخر ذکر کی زندگی اور حیات کے ہر شعبہ میں ذاتی وقار، شخصی یا جماعتی پارٹی تفوق و برتری کا مظاہرہ زیر دستوں پر ظلم اساس و بنیاد کی طرح کار فرما نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اول فرعون کے اس اعلان پر غور فرمائیے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اور پھر حضرت سلیمان کے اس خطاب پر نظر کیجیے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ پر بلندی ظاہر نہ کر اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو۔ دونوں جملوں میں حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ موجود ہے، مگر فرعون کے اعلان میں خدا کے ساتھ سرکشی، مخلوق خدا پر ظالمانہ قہر، مانیت اور دعوی خدای کے لیے انانیت جیسے امور صاف نظر آ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خطاب میں مخاطب کے مقابلہ میں سربلندی کا اظہار ذاتی وقار اور شخصی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ خدائے واحد کے ارشاد و تبلیغ، اعلاء کلمت اللہ اور شرک سے بیزاری کے ساتھ دعوت توحید کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ فرق ہے جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت کے ذریعہ ہمیشہ خلافت حق اور ملک عزوز دنیاوی حکومت کے درمیان نمایاں رہنا چاہیے۔ جس شخص کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیتے ہیں، اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا
کوئی قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ اب اگر ایسا شخص بعض ایسے امور کر دکھاتا ہے جو عام دنیاوی اسباب و وسائل سے بالاتر ہو کر عمل میں آئے ہیں تو کوتاہ بین اور مشکوک نگاہیں دیکھنے اور سمجھنے کی تو زحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس ہستی سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں وہ خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہے۔ اس لیے خدا کی بے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور اس کے ان اعمال معجزات کو بھی عام قوانین قدر کی ترازو میں تول کر ان کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ راہ بے شبہ غلط اور گمراہی کی راہ ہے، اور صاف اور روشن راہ مستقیم وہ ہے جس کو ہمیشہ سے مفکرین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔